نایاب معدنیات امریکہ اور چین میں تاریخی تجارتی معاہدہ طے پا گیا۔ پاکستان امریکہ سے تعلقات کیسے رکھے گا؟ وفاقی حکومت کی جانب سے دو ٹوک موقف سامنے آ گیا، ریڈ لائنز ڈرا کر لی گئی۔ سن 2025 میں دنیا کے 10 امن پسند ممالک کون سے ہیں اور دنیا کی بہترین ایئر لائنز کون سی قرار دے دی گئی؟ پاکستانی پاسپورٹ رکھنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اب پاکستانی پاسپورٹ پر 32 ممالک کا ویزا فری سفر ممکن ہو سکے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو آگاہ کریں کہ چین نے امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے کی تصدیق کر دی ہے۔ ترجمان چینی وزارت تجارت نے امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس معاہدے کے تحت امریکہ تجارت پر عائد پابندیاں ختم کرے گا، جبکہ چین برآمدی کنٹرولز کے تحت اشیاء کا جائزہ لے کر منظوری دے گا۔ ادھر چینی وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک نے جنیوا معاہدے کے نفاذ کے لیے فریم ورک پر بھی اتفاق کر لیا ہے اور حالیہ لندن مذاکرات کے بعد تفصیلات کی توثیق کی گئی ہے۔ ترجمان چینی وزارت تجارت نے مزید کہا کہ امید ہے کہ امریکہ اور چین ایک دوسرے کے قریب آئیں گے اور دونوں کے اقتصادی اور تجارتی تعلقات صحت مند، مستحکم اور پائیدار انداز میں آگے بڑھیں گے۔ یہ بھی واضح ہے کہ گزشتہ روز وائٹ ہاؤس میں تقریب کے دوران امریکی صدر ٹرمپ نے چین کے ساتھ تجارتی معاہدے پر دستخط کرنے کا اعلان کیا تھا اور امریکہ نے چین کے ساتھ ایک اہم معاہدہ کر لیا ہے جس کے تحت نایاب معدنیات یعنی ریئر ارتھ میٹلز کی امریکہ کو ترسیل تیز کر دی جائے گی۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار نے جمعرات کو اس پیش رفت کی تصدیق کی اور یہ معاہدہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب دنیا کی دو بڑی معیشتیں ایک طویل تجارتی جنگ کے خاتمے کی کوشش کر رہی ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو کہا تھا کہ امریکہ نے چین کے ساتھ گزشتہ روز ایک معاہدہ کیا ہے، تاہم انہوں نے مزید تفصیلات فراہم نہیں کی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک الگ معاہدہ بھارت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جس سے بھارت کھل جائے گا۔ مئی میں جنیوا میں ہونے والے امریکہ چین تجارتی مذاکرات کے دوران چین نے ان نان ٹیرف اقدامات کو واپس لینے پر آمادگی ظاہر کی تھی جو اس نے 2 اپریل سے امریکہ کے خلاف عائد کیے تھے، تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ ان اقدامات کو مکمل طور پر کیسے ختم کیا جائے گا، کیونکہ چین نے امریکہ کی جانب سے نئے ٹیرف کے جواب میں نایاب معدنیات اور میگنیٹس یعنی مقناطیس کی برآمدات معطل کر دی تھیں، جس سے دنیا بھر میں آٹو موبائل، ہوا بازی، سیمی کنڈکٹرز اور دفاعی صنعتوں کی سپلائی چین متاثر ہوئی۔ وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار نے بتایا کہ امریکی انتظامیہ اور چین نے جنیوا معاہدے پر عمل درآمد کے لیے ایک اضافی فریم ورک پر بھی اتفاق کیا ہے اور ان کے مطابق یہ معاہدہ نایاب معدنیات کی امریکہ کو تیز تر فراہمی کے طریقہ کار سے متعلق ہے۔ اور ایک اور سرکاری اہلکار نے بتایا کہ امریکہ اور چین کے درمیان یہ معاہدہ رواں ہفتے کے آغاز میں طے پایا ہے۔ امریکی وزیر تجارت ہاورڈ لٹنک نے بلومبرگ کو بتایا کہ وہ ہمیں نایاب معدنیات فراہم کریں گے اور جب چین ایسا کرے گا ہم اپنی جوابی کارروائیاں ختم کر دیں گے۔ واشنگٹن میں چینی سفارتخانے نے اس پر فوری طور پر کوئی ردعمل نہیں دیا اور یہ معاہدہ تجارتی غیر یقینی صورتحال کے مہینوں کے بعد ایک اہم پیش رفت تو ہے، مگر یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ دونوں معاشی حریفوں کے درمیان حتمی تجارتی معاہدے تک پہنچنے کے لیے ابھی کچھ سفر باقی ہے۔ صنعتی ذرائع کے مطابق چین نے ان نایاب معدنیات پر دوہرے استعمال کی پابندیوں کو بہت سنجیدگی سے لیا اور وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے خریداروں کی جانچ کر رہا ہے کہ یہ مواد امریکی فوجی مقاصد کے لیے استعمال نہ ہو۔ اس عمل نے برآمدی لائسنسز کے اجراء کو سست کر دیا ہے۔ جنیوا معاہدے پر عمل درآمد چین کی جانب سے اہم معدنیات کی برآمدات پر عائد پابندیوں کی وجہ سے رکا ہوا تھا، جس پر رد عمل میں ٹرمپ انتظامیہ نے بھی چین کو سیمی کنڈکٹر، ڈیزائن، سافٹ ویئر، ہوائی جہاز اور دیگر مصنوعات کی برآمد پر پابندیاں عائد کر رکھی تھیں۔ اس مہینے کے آغاز پر رائٹرز نے خبر دی تھی کہ چین نے امریکہ کی 3 بڑی آٹو موبائل کمپنیوں کے نایاب معدنیات کے سپلائرز کو عارضی برآمدی لائسنس جاری کیے کیونکہ پابندیوں کے باعث سپلائی چین میں خلل پڑنا شروع ہو چکا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ چین کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا جس کے تحت بیجنگ امریکہ کو نایاب معدنیات اور میگنیٹس فراہم کرے گا، جبکہ امریکہ چینی طلبہ کو اپنی جامعات میں داخلے کی اجازت دے گا۔ تو یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ناظرین ہوئی ہے چین اور امریکہ کے درمیان، اور ہر ملک جو ہے وہ اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر فیصلے کر رہا ہے اور پاکستان کی جانب سے بھی آج اسی حوالے سے اپنی خارجہ پالیسی کی ڈائریکشن، اس کی سمت اور کچھ ریڈ لائنز امریکہ سے تعلقات کے تناظر میں ڈرا کر لی گئی ہیں، ان کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان نے ایران پر اسرائیلی جارحیت کی بھرپور مذمت کی اور امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ غلط چیز میں بھی امریکہ کا ساتھ دیں گے، ہمیں پتہ تھا ایران بدلہ لیے بغیر نہیں رہے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں اہم پریس کانفرنس کی اور اس دوران انہوں نے اہم انکشافات بھی کیے۔ کہا کہ OIC اجلاس سے متعلق جو انہوں نے بریفنگ دی اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ سب سے زیادہ ایران اور اسرائیل کا معاملہ اس اجلاس میں زیر بحث آیا اور ایران کے حوالے سے ہماری تجویز پر وزراء خارجہ نے طے کیا کہ OIC کا ایک سیشن صرف
ایران پر کیا جائے۔ چنانچہ پاکستان کی کوششوں سے ایران سے متعلق خصوصی سیشن ہوا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان نے ایران پر اسرائیلی جارحیت کی بھرپور مذمت کی، ایرانی وزیر خارجہ سے رابطے میں رہا مسلسل، اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر سے اسی کشیدگی کے دوران کئی بار گفتگو ہوئی ہے، اور نائب وزیر اعظم نے انکشاف کیا کہ ایران کے لیے پاکستان باعزت جنگ بندی کا خواہاں تھا، اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ ایران کو کوئی نیچا دکھایا جائے۔ یہ ہمارا اسلامی اور اخلاقی فرض ہے کہ ہم ایران کو سپورٹ کریں۔ ایران نے سلامتی کونسل میں سب سے پہلے پاکستان کی کوششوں کو سراہا اور اپنی پارلیمنٹ میں بھی ایسا ہی کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے صدر نے پارلیمنٹ میں تقریر کی تو پورے پارلیمنٹ نے تشکر پاکستان کے نعرے لگائے تھے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران کو پس پردہ ہماری بھرپور سیاسی حمایت حاصل تھی تاکہ ایران کو نیچا نہ دکھایا جا سکے اور ایران اس بحران سے باہر نکلے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ جب امریکہ نے ایران پر حملہ کیا اور آرمی چیف جب پاکستان آ رہے تھے تو ہماری تجویز پر آرمی چیف استنبول میں رک گئے۔ صدر اردوان سے ہماری ملاقات طے ہو چکی تھی، چنانچہ اس ملاقات میں فیلڈ مارشل اور پاکستانی سفیر موجود تھے، جبکہ دوسری جانب صدر اردوان، ان کے وزیر خارجہ، انٹیلیجنس چیف اور سینئر ارکان موجود تھے، اور اس ملاقات میں ایران کے معاملے پر بات ہوئی تھی۔ نائب وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ امریکی حملے کے جواب میں ایران نے ہمیں بتایا کہ وہ امن پسند ہیں، ایٹمی ہتھیار بنانے کے حامی نہیں، مگر حملے کا جواب دیے بغیر نہیں رہیں گے۔ انہوں نے قطر کو آگاہ کر کے قطر میں امریکی ایئر بیس پر حملہ کیا۔ پاکستانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات کا یہ مطلب نہیں کہ غلط چیز میں بھی ہم امریکہ کا ساتھ دیں۔ ایران پر حملے کے بعد کیا سرائیاں ہوئیں کہ پاکستان کیا کرے گا، ہم نے اپنی پوزیشن واضح کرتے ہوئے بیان جاری کیا، ہمیں پتہ تھا ایران بدلہ لیے بغیر نہیں رہے گا، اور ہماری کوشش ہے کہ سیز فائر جو ہو چکا ہے وہ مستقل رہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ امریکی حملوں کے بعد ایران نے باور کرا دیا تھا کہ تحمل کے باوجود بدلہ لے گا۔ ایران نے قطر کو بھی بتا دیا تھا کہ حملہ دشمن کے اڈوں پر کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ استنبول اعلامیہ میں بھی ہم نے ایران، شام اور لبنان پر اسرائیلی حملوں کی واضح مذمت کی، جبکہ فلسطینیوں کے قتل عام کی بھی مذمت کی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ فلسطینیوں کی وطن سے جبری بے دخلی کو OIC ارکان نے مسترد کر دیا ہے، اور پاک بھارت مسائل کے حل کی کوششیں بھی استنبول اعلامیہ میں شامل کی جا چکی ہیں۔ تو یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بہت ضروری تھا کہ یہ وضاحت سامنے آئے جو آج کی گئی ہے۔ ادھر ناظرین، دنیا کے 10 سب سے زیادہ امن پسند ملک کون سے ہیں، اس کی حال ہی میں گلوبل پیس انڈیکس نے فہرست جاری کی ہے، اور ناظرین ان 10 ممالک کے نام آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں جو اس فہرست میں مرتب کیے گئے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ دنیا کا امن پسند ملک جو نمبر 1 پر ہے اس فہرست میں وہ ہے آئس لینڈ۔ جی ہاں، مسلسل 17ویں سال دنیا کا سب سے پرامن ملک تشدد یا مسلح تنازعات سے پاک رہا ہے، اور اس بار بھی یہ سر فہرست ہے۔ نمبر 2 یعنی دوسرے نمبر پر آئرلینڈ ہے۔ آئرلینڈ کم عسکریت پسندی اور سیاسی استحکام میں اضافے کی وجہ سے امن پسند ممالک کی فہرست میں دوسرے نمبر پر رہا۔ تیسرے نمبر پر نیوزی لینڈ ہے۔ تیسرے نمبر پر ایشیا پیسیفک کا یہ سب سے پرامن، تشدد اور دہشت گردی کی شرح میں کمی والا ملک ہے جسے نیوزی لینڈ کہا جاتا ہے، اور چوتھے نمبر پر آسٹریا آیا ہے جو کہ مستحکم معاشرتی اور عسکری پالیسی کے علاوہ آسٹریا اقوام متحدہ میں امن مشنز کا بھی حصہ رہا ہے۔ 5ویں نمبر پر سوئٹزرلینڈ ہے۔ یہ ملک سیاسی استحکام، کم تشدد اور اپنے شہریوں کی بے مثال خدمات کی وجہ سے 5ویں نمبر پر قرار دیا گیا ہے۔ 6 نمبر پر سب سے زیادہ امن پسند ملک سنگاپور ہے۔ سنگاپور بھی ایشیا کے سب سے پرامن ممالک میں شامل ہو گیا ہے، اور یہ بہترین معاشرتی تحفظ میں منفرد مقام کی وجہ سے سر فہرست ہے اور 6 نمبر پر ہے۔ پرتگال یہ 7ویں نمبر پر آیا ہے۔ یہ ملک کرائم میں کمی، عسکری اخراجات میں معمولی استحکام کی وجہ سے 7ویں نمبر پر ہے۔ ڈنمارک جو ہے وہ 8ویں نمبر پر ہے، چونکہ یہاں پر معاشرتی تحفظ ہے اور عسکری اخراجات میں معمولی اضافے کی وجہ سے یہ 8ویں نمبر پر آیا ہے۔ 9ویں نمبر پہ ہے سلووینیا۔ یورپ میں امن کا نمونہ اور کم سیاسی تشدد کے لیے جانا جانے والا ملک سلووینیا ہے، جسے 9ویں نمبر پر امن پسند ملک رکھا گیا ہے، اور 10ویں نمبر پر یعنی اس 10 ممالک کی فہرست میں 10ویں نمبر پر جو ملک ہے وہ ہے فن لینڈ، اور فہرست میں یہ آخری نمبر پر ہے جہاں پر جرائم میں نمایاں کمی دیکھی گئی، سیاسی استحکام میں بہتری دیکھی گئی ہے، اور 10ویں نمبر پر پرامن ملک قرار دیا گیا ہے۔ اور ناظرین اسی طرح سال 2025 کی دنیا کی 10 بہترین ایئر لائنز کی فہرست بھی جاری کی گئی ہے، اور یہ فہرست اسکائی ٹریکس سروے کے بعد جاری کی گئی، جسے ورلڈ ایئر لائن ایوارڈ بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں نمبر 1 ہے قطر ایئر ویز۔ جی ہاں، قطر ایئر ویز نے اس بار بھی مسلسل ورلڈ بیسٹ ایئر لائن کا اعزاز حاصل کیا ہے، اور یہ اس کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ مسلسل 9ویں سال 9th ٹائم جو ہے وہ دنیا کی نمبر 1 ایئر لائن قرار پائی ہے، اور تمام ایئر لائن میں سر فہرست ہے۔ اسے بہترین بزنس کلاس اور بہترین بزنس لاؤنج کا بھی اعزاز ملا ہے۔ دوسرے نمبر پر آتی ہے سنگاپور ایئر لائن۔ دنیا کی دوسری بہترین ایئر لائن قرار دے دی گئی ہے، اسے دنیا کی بہترین کیبن کریو اور دنیا کی بہترین فرسٹ کلاس کا اعزاز بھی ملا ہے۔
تیسرے نمبر پر ہے کیتھے پیسیفک ایئر لائن اور یہ اعلیٰ سروس اور تفریح معیار کے لیے پہچانی جاتی ہے۔ ناظرین چوتھے نمبر پر ہے ایمریٹس ایئر لائن جو پرواز کے دوران شاندار انٹرٹینمنٹ اور اعلیٰ کھانے کے معیار کے لیے معروف ہے اور تسلیم شدہ ہے۔ اس کے علاوہ پانچویں نمبر پر بہترین ایئر لائن آل نیپون ایئر ویز ہے جو صفائی، وقت کی پابندی اور مہمان نوازی کے لیے جانی جاتی ہے۔ ترکش ایئر لائن چھٹی پوزیشن پر ترکش ایئر لائن کو بیسٹ ایئر لائن کا ایوارڈ ملا ہے۔ یہ یورپ کے لیے بھی بڑا اعزاز ہے کہ اسے جو ہے وہ یورپ کی بیسٹ ایئر لائن کا اعزاز ملا ہے اور اس عالمی فہرست میں وہ چھٹے نمبر پر ہے۔ اس کے علاوہ ساتویں نمبر پر کورین ایئر لائن آئی ہے اور آپ کو بتائیں کہ بار بار 5 اسٹار ریٹنگ آنے والی کورین ایئر لائن عمدہ خدمات کے لیے جانی جاتی ہے۔ ایئر فرانس کی اگر بات کی جائے یہ 8ویں نمبر پر ہے اور روزمرہ کے بہترین معیار کے لیے تسلیم شدہ ایئر لائن جانی جاتی ہے ایئر فرانس۔ 9ویں نمبر پر ہے جاپان ایئر لائنز جو کہ شاندار مہمان نوازی کے لیے اسے یہ ایوارڈ دیا گیا ہے، 9ویں نمبر پر اس فہرست میں رکھا گیا ہے۔ ہائنان ایئر لائنز 10ویں نمبر پر ہے اور یہ چائنا کی ایئر لائن ہے، آخری نمبر پر یعنی 10ویں نمبر پر بہترین ایئر لائن ہے چین کی ہائنان ایئر لائنز کو رکھا گیا ہے۔ اور ناظرین اب پاکستانیوں کے لیے خوشخبری بھی ہے جو آپ تک پہنچانا چاہیں گے۔ پاکستانی پاسپورٹ جن کے پاس ہے اور وہ دنیا کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو دنیا بھر میں پاکستانیوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ دنیا بھر میں پاکستانی شہریہ 32 ممالک میں ویزا فری یا ویزا آن ارائیول کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ پاکستانی پاسپورٹ کی عالمی درجہ بندی میں نمایاں بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔ بین الاقوامی ریٹنگ پلیٹ فارم ہینلے اینڈ پارٹنرز کے مطابق پاکستانی پاسپورٹ اس وقت 100ویں نمبر پر ہے جو 2021 میں 113ویں نمبر پر تھا، یعنی یہ بہتری آئی ہے، مثبت پیش رفت ہے جو عالمی سطح پر پاکستان کی سفارتی سرگرمیوں اور عالمی تعلقات میں بہتری کی عکاس ہے۔ اور تازہ ترین پیش رفت کے تحت متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا ہے جس کے مطابق سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ رکھنے والوں کو ویزے کی ضرورت نہیں ہوگی اور اس معاہدے کے بعد ایسے افراد کو سفر سے پہلے ویزے کے لیے درکار رسمی کارروائیوں سے نجات ملے گی جو سفارتی تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا۔ تو یہ بڑی اچھی خبر ہے پاکستانیوں کے لیے۔ ناظرین آج کے اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔